رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله. حضرات محترم، کوئی بھی انسان وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پریشانیوں سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے بالکل پڑے کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی، کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی، یا کبھی میں کسی مشکل میں نہیں ہوں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جس سے نکلا نہیں جاتا. لیکن اللہ رب العزت اگر جہاں پہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں تو وہاں پہ اس بندے کو نکلنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ جو بچے امتحان دیتے ہیں تو جو امتحان ان کا ہوتا ہے وہ امتحان ہونے سے پہلے ان کو تیاری کروائی جاتی ہے کہ بچوں یہ یاد کر لو، ہو سکتا ہے اسی میں سے تمہیں کوئی سوال آئے. تو یہی طریقہ کار اللہ رب العزت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دی ہے آنسر کی، یعنی کہ جوابات کی صورت میں. اور سوالات کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں تو ہمیں جواب قرآن مجید سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اب ایک انسان پریشان ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو اس کا جواب، صحیح جواب کون سا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی پریشانی میں ہو، کسی مشکل میں ہو، تو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو. اگر ہم جو میں جیسے کہ میں نے کہا صحیح جواب یہ ہے. اگر ہم غلط جواب دیتے ہیں، غلط جواب کون سا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں. جو ظاہری سی بات ہے، جب ہم ایک سوال کا صحیح جواب دیں گے تو ہمارے پورے نمبر آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نماز بھی پڑھیں گے اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہم پر آ گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی قسم میں آزما رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی نکال دیں گے. تو اگر ہم سوال کا غلط جواب دیں گے تو ہم اور پریشانی میں جائیں گے، اور تکلیفوں میں جائیں گے، اور نہ ہمیں یہ سمجھ لگے گا کہ ہمارے پر مصیبت کس چیز کی ہے، نہ ہم یہ سمجھ لگے گا کہ ہم پریشان کس وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبر کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اچھے طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آ سکتی، اس کو کسی قسم کی مشکل نہیں آ سکتی. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یحب الصابرین کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ کہاں پہ فرما رہے ہیں؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 146 میں، جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یحب الصابرین کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو صرف اور صرف کیا کرنا ہے، اس پہ صبر کرو. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا انعام کیا ہے، آپ کو اس کا شکر کرو. لیکن ان دونوں حالتوں میں نماز ضروری ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمائے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے ہر چیز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل پورا اجر دیتا ہے، اور ایسا اجر دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان صبر اپنے پلے باندھ لے، ہمیشہ ہر چیز پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس جو محنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بغیر حساب اللہ تعالیٰ ہمارے اجرا بغیر حساب اس کو بغیر حساب کیا اجر دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جایا جائے۔ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ اکثر اگر ہم پریشان ہوں تو ہم نماز پڑھنے کے بجائے کیا ہے صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھو اچھے طریقے سے، خلوص نیت سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے قوموا للہ قانتین، تو اچھے طریقے سے اگر نماز پڑھی جائے صرف 2 رکعت، زیادہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد صرف ایک آنسو بہا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس شخص کی تمام تکلیفیں، تمام مشکلات، تمام مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں جوابات بتا رہے ہیں سوالوں کے، تو ہمیں چاہیے ہم اسی کو فالو کریں۔ اگر ہم کہیں گے، اگر مثال کے طور پہ کوئی ہمیں کوئی دوست یا کوئی استاد گزرتا ہوا ہمیں پیپر میں بتا دے کہ یہ جواب ہے، ہم کہ پتہ نہیں استاد کو آتا بھی ہے کہ نہیں، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، ہم اس کو چھوڑ کے اپنی منمانی کریں گے کہ یار بندے کے پاس جاتا ہوں اس سے پوچھ کر شاید کوئی حل نکل جائے، تو پھر ہم بھی غلط راہ پہ چل جائیں گے، ہم بھی گمراہوں کی راہ پہ چل جائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہدایت پر اور اچھے راستے پر جائیں گے، اور ان شاء اللہ ہمیں سکون بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی اور مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، مشکلاتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔